بسم الله الرحمن الرحيم. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے خوشبوئے وفا آئے گی۔ جناب صدر، میری تقریر کا عنوان ہے 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن۔ کوشش کروں گی میرے الفاظ سے وطن کی خوشبو آئے، میرا انداز بیان سب کے دلوں کو چھو جائے۔ میری شناخت، میری پہچان صرف پاکستان، میرا پاکستان سے وہ رشتہ ہے جو کسی تتلی کا پروں سے، پنچھی کا اڑان سے اور ایک شخص کا اپنے نام سے ہوتا ہے۔ جناب صدر، یہ شناخت میرے آباء و اجداد نے بڑی جدوجہد اور انگنت قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ ہم صرف کفتار کے غازی بن چکے ہیں۔ ملک بھر میں صفائی، گندگی، بلدیاتی اداروں کو طنز و تنقید کا نشانہ بنانا ہم فرد اولین سمجھتے ہیں، اور جو کام ہمارے ذمہ ہے ان کاموں پر عرصہ دراز سے قفل لگا رکھا ہے۔ ہر زبان پر یہی شکوہ ہے، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، کبھی خود سے یہ سوال کیا کہ پچھلے 70 سال سے آپ نے اس وطن عزیز کو کیا دیا؟ جناب صدر، جواب نہیں ملتا۔ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حال نہیں کہ بحیثیت پاکستانی ہم سب بھی اپنے قومی اور شہری فرائض سے غفلت کے مرتکب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تو یہ معاملہ سنگینی کی انتہائی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ اگر اس غفلت کی بنیادی وجوہات پر نظر دوڑائی جائے تو سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ہم نے اس ملک سے اپنے جذباتی اور روحانی تعلق ختم کر دیے ہیں۔ میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لالو یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا۔ جناب صدر، ہمارے ملک میں ہم صرف ہر بات کی ذمہ داری دوسروں پر، معاشرے پر، میڈیا پر، سیاسی رہنماؤں پر، حکومت پر ڈال کر ہم اپنے فرائض سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ مسائل کے حل کی طرف سب سے پہلا اور ابتدائی قدم تو یہ ہے، ہم اپنے معاشرے کے اس سیٹ اپ میں اپنی اہمیت اور اپنے کردار کو سمجھیں۔ اپنے انفرادی کام کو نبھاتے ہوئے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو کیسے ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وطن عزیز عرصہ دراز سے دہشت گردی کی زد میں ہے۔ معصوم جانوں کا نذرانہ بھی دے چکے ہیں۔ افواج پاکستان اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے میں کوشاں ہیں۔ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لسانی، سیاسی اور مذہبی تعصبات سے نکل کر یکجا ہو کر ایک مسلمان بن کر ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک قول آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں، محبت قربانی مانگتی ہے، عشق سرے سے بے پرواہ ہوتا ہے، اور پیار دینے اور دیے جانے کا نام ہے۔ اور اگر ہم اس پہلو سے پرکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ جناب صدر، آج یوم آزادی 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ملی اتحاد اور قائد کے اقوال، یقین اور تنظیم کے رہنما اصولوں کو اپنانے کا عہد کرنا ہوگا۔ لہو میں غرق، آہوں اور سسکیوں میں ڈوبا ہوا یہ میرا وطن، جو کبھی زندہ اقدار کا وارث تھا، جسے باشعوروں نے غریب کے لیے سوچا، مفلس کے لیے پرکھا اور مجبور کے لیے بنا ڈالا، جہاں کی فضاؤں میں کھڑے پہاڑ کمالے تنتنے سے تنے ہوئے، جہاں کے صحرا، جہاں کے دریا خلق خدا کو حیات دوام کے نغمے سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج اسی سرزمین کی ہواؤں میں، بارودی بارشوں کی فضاؤں میں انسان اپنے ہی لہو میں بھیگ رہے ہیں۔ اسی سرزمین کی ہواؤں میں فردوسی نظارہ دکھانے والی وادیاں انگاروں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسی سرزمین کی ہواؤں میں مفلس بھوک سے بلبلاتے اور امیر
عیاشی کر رہے ہیں۔ اسی سرزمین کی ہوا میں حاکم کی ملک برف گاڑیاں اور غریب کے جسم سے چیتڑے اڑ رہے ہیں، لیکن وطن کی مٹی گواہ رہنا تیرے تن پر شجر ہم سجا رہے ہیں، تیری بہر کی موجوں کا اضطراب ہم ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ تیری خاطر ہم بھی لڑے تھے، ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی اڑے تھے، ہم بھی اڑیں گے، ہم بھی کٹے تھے، ہم بھی کٹیں گے، ہم نہ جھکے تھے، ہم نہ جھکیں گے، ہم نہ بکیں گے، ہم نہ بکے تھے۔ پاکستان زندہ باد۔